تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زنیرہ، اور اسپیشلی مدرس ڈے پہ وہ اپنی مدر کے لیے کیا کہنا چاہتی ہیں، آئے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی اماں کے بارے میں آئی تھنک کہ میں جتنا زیادہ بولتی جاؤں گی آئی تھنک ایموشنلی میں بہت زیادہ چارج ہوتی جاؤں گی، لیکن آئی ول ٹرائی ٹو سم اٹ اپ، اینڈ جو بولوں آئی تھنک کمی ہے، بیکاز تھرو آؤٹ آور لائف ہم نے بہت سارے فیزز دیکھے زندگی کے اندر، بہت اچھے ٹائمز، بہت برے ٹائمز، ڈفرینٹ ایج کے ڈفرینٹ چیلنجز اینڈ ڈفرینٹ ایج کے ڈفرینٹ چیلنجز، اور اس کے اندر امی کا کانسٹنٹلی پازیٹیو رہنا، کانسٹنٹ صبر، وہ جو انسین لیول آف صبر ہم نے دیکھا ہے نا، اور شکر دیکھا ہے ہم نے، آئی تھنک وہی ہماری لائف کی ڈرائیونگ فورس رہا ہے۔ الحمدللہ بوتھ مائی پیرنٹس آر لائک دیٹ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مرد ہوتا ہے جو گھر کو فائنینشلی چلا رہا ہوتا ہے، اور عورت ہوتی ہے جو گھر کی اسپرچولی اس کو یا تو پازیٹیو چارج دیتی ہے یا تو نیگیٹیوٹی سے اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو امی نے ہمیشہ اپلفٹ کیا ہمارے ہاؤس ہولڈ کو، ہمیں دکھایا کہ بھئی جیسا بھی وقت ہو کیسے ویلکمنگ رہتے ہیں، کیسے اس چیز کو پازیٹیو رہتے ہیں، کیسے اس میں سے کچھ اچھا نکالتے ہیں ہمیشہ، کہ اچھا اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ پازیٹیو چیز کو دیکھنا ہے اور لوگوں کے لیے کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر جائے آپ کے ساتھ زیادتی، آپ نے اپنی پازیٹیوٹی کو اور اپنے اندر کی اچھائی کو نہیں ختم کرنا، کیونکہ آپ جو انسان ہیں اسی سے پہچانے جائیں گے۔ امی نے چاہے ہمارا اسکول کا پیریڈ ہو، اس میں صبح اٹھ کے ایک فوجی لگا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے مارچ پریڈ چل رہی ہوتی ہے، بس ادھر بھاگ رہی ہیں ہم، ماشاء اللہ سے 5 بھائی بہن ہیں۔ میں اکثر امی کو ایسے بولتی ہوں، امی آپ کو ایسا نہیں لگتا آپ بلی ہیں، آپ کے ایک بچہ یہاں سے نکل رہا ہے، ایک بچہ وہاں سے نکل رہا ہے، بلی کے بچوں کی طرح سے بہت سارے ہیں۔ تو کبھی اس کو ہم 5 کو ایک جماعت کی طرح جمع کر کے، کسی کا کوئی اسکول جانے کا ٹائم ہے، کسی کا کوئی اسکول جانے کا ٹائم ہے، روانہ کرنا، تیار کرنا، ٹھسانا ہمیں جلدی سے کھاؤ، جلدی بھوکے نہ نکلیں بچے۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوئی، اور نہ امی کی ہمت کبھی ختم ہوئی۔ مطلب ہم تھک جاتے تھے لیکن ماشاءاللہ سے امی کبھی نہیں تھکی۔ آج تک ہم امی کے پاس ہوں یا ہم اپنے سسرال میں ہوں، امی کی ذمہ داریاں آن گوئنگ ہیں۔ امی کی ایج کے ساتھ ساتھ امی کی ہمت اور جو وہ ہوتا ہے نا ایک ول ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ہے ہم سب کے لیے۔ آئی تھنک بیڈ پہ لیٹنے کے بعد او اور آ کی جو آوازیں امی کی نکلتی ہیں نا، وہ تبھی نکلتی ہیں، امی کو پتہ بھی نہیں چلتا پورے دن میں کتنی تکلیفیں ہو گئیں۔ تو خاندان میں چاہے کوئی ہو، میرے اپنے دوستوں میں کوئی ہو جو امی سے ملا ہو، سب سے ہمیشہ اچھائی ہی سننے کو ملی، اور ہمیشہ یہی والی چیز رہی ہمارے ساتھ کہ یار شاید امی کے شوز میں فٹ ہونا بہت ہی امپاسبل سی ایک بات ہو جائے گی۔ ابو میرے بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے چیلنج ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کو سب تمہاری ماں سے کمپیئر کریں گے، تم لوگ کچھ بھی اپنی لائف میں کر لو گے، سب لوگ یہی کہیں گے کہ یار لیکن نازیہ کی بچیاں تو نازیہ کی طرح۔ تو کوشش یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ جیسے جب بھی جو چیلنج آئے، امی کی بات یاد آ جاتی تھی کان میں کہ صبر کی بات۔ ابو میرے بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے چیلنج ہی یہ ہے کہ تم لوگوں کو سب تمہاری ماں سے کمپیئر کریں گے، تم لوگ کچھ بھی اپنی لائف میں کر لو گے، سب لوگ یہی کہیں گے کہ یار لیکن نازیہ کی بچیاں تو نازیہ کی طرح۔ تو کوشش یہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ جیسے جب بھی جو چیلنج آئے، امی کی بات یاد آ جاتی تھی کان میں کہ صبر کی بات، یا اللہ پہ چھوڑ دو، یہ والی بات، وہ آج تک جو کام ہمیں دے رہی ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آگے چلتے ہوئے بھی ہم امی کو فالو کرتے رہیں، اور امی کو کسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر وہ لیول آف صبر، آج کل کی جنریشن ہے، ہمارے اندر صبر کہاں ہے اتنا، ہمارے اندر برداشت کہاں ہے اتنی، لیکن کوشش ہے
چاہے ہم جتنا بھی آپ کو بول لیں کہ یار امی آپ نے پھر سے اس کو یوں ہی جانے دیا, آپ نے کیوں ایسے برداشت کر لیا, کیوں یہ بات سن لی, لیکن یہ پتہ ہے کہ ان دا لانگر رن جتنی انسان اچھا کام کر لے, جہاں پہ الفاظ کا ضیاع ہے کسی کو کچھ کہہ کے تو وہاں چپ ہو جائے, صبر کر لے, اس میں انسان پازیٹیو ہی رہتا ہے. کچھ جاتا نہیں ہے, ملتا ہی ہے, بدلے میں ملتا ہی ہے, بیکاز اوپر کا کھاتا جو ہے نا وہ پلس میں ہی جا رہا ہوتا ہے. تو اب کوشش یہی ہے کہ وہ لیول ہم اپنے اندر لے کے آ سکیں, اور آنے والے وقتوں میں جب ہمارا وہ وقت آئے کہ جب ہمیں وہ رتبہ ملے ایک ماں ہونے کا, تو وہ چیز ہم اپنی آگے کی جنریشن میں بھی پازیٹیولی آگے بڑھا پائیں. تھینک یو امی, تھینک یو سو مچ فار بینگ دا پرسن یو آر, فار بینگ دا مدر. ہم لوگ جتنی بھی دفعہ کہتے ہوں کم ہے, اور آئی ہوپ کہ ہم تھوڑا سا بھی آپ کو وہ دے پائیں جو آپ نے ہمیں دیا انشاءاللہ. اور ساری ماؤں سے میری ریکویسٹ ہے, اور ان سے بھی جو کہ نہیں سنتی, کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. آپ کی ہڈیاں بھی ساتھ ساتھ گھس رہی ہیں, جو کچھ تھا آپ کی ہڈیوں کے اندر وہ تو آپ نے ہمیں دے دیا, اپنے سارے بچوں کو. تو اپنے آپ کو وقت دیں, اپنے آپ کی اپنی صحت کو وقت دیں, اپنی مینٹل جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو وقت دیں, تاکہ آپ یہ جو ٹینیور ہے نا, پورا یہ جو جرنی ہے, اس کو ایک ہیلدی ہیپی مدر کی طرح گزار سکیں. گھس پٹ کر یہ بہت بہت پرانے وقتوں کی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے. اپنے آپ کو وقت دینا بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہیلدی اور بیوٹیفل لائف ٹائم گزارنے کے لیے. تھینک یو زنیرہ, تھینک یو سو مچ. اور آپ کے اتنے اچھے اچھے ورڈز اور اتنی اچھی باتیں سن کے بالکل آپ کی فیلنگز آپ کے ورڈز میں ریفلیکٹ کر رہی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدر جو اس وقت برابر میں بیٹھی ہیں سن کے بہت خوش ہو رہی ہوں گی. اور آئی کین جسٹ سینس, میں دیکھ سکتی ہوں آپ کے چہرے پہ بھی اور آپ کی مدر کے چہرے پہ بھی ایک بہت اچھی سی خوشی ہے, جو اللہ تعالیٰ آپ کے آپس میں ہمیشہ قائم رکھے, اور ماؤں کا سر پہ سایہ ہمیشہ قائم رکھے. اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں, ان کے لیے ان کی یادیں ہمیشہ ان کے لیے مشعل راہ ہے. السلام علیکم, میرا نام ہما عزیز ہے, میں اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہوں, اسپیشل ایجوکیٹر بھی ہوں, اور اس وقت اس چینل کے تھرو میں کہہ لیں کہ ایک پیغام, ایک میسیج کچھ بیٹوں کو دینا چاہتی ہوں جو ایک ماں نے مجھے دیا ہے. اس وقت تقریباً رات کے 2 بج رہے ہیں, اور مدرس ڈے کے حوالے سے کافی دنوں سے میں سن رہی تھی کچھ ٹاپکس ہونے چاہیے, کچھ چیزیں ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا مصروفیت زیادہ رہتی ہے زندگی میں, تو ٹائم نہیں ملا. آج بھی یوں ہی تھک ہار کر سوئے تھے تو ایک ماں آئی ہے خواب میں کہ بہت مدرس ڈے ہو رہا ہے, کیا ہمارے بیٹوں کو ہم یاد نہیں. اور میں اس نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی. جیسے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, تو مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اگر ماں اپنی کسی ایک اولاد سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی تو وہ دوسری سے ضرور کرتی ہے, جس کے بارے میں اسے شاید یقین ہوتا ہے کہ یہ میری بات کو, میرے اشاروں کو سمجھ لیں گے. تو وہ مائیں جو حیات ہیں ان کے ساتھ تو آپ یہ مدرس ڈے سیلیبریٹ کریں گے ہی, لیکن وہ مائیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں, شب رات کے علاوہ, کسی عید اور خاص موقع کے علاوہ, اس مدرس ڈے پر جا کر یہ مدرس ڈے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں, اور مجھے ضرور بتائیے گا. شکریہ, اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ سب کی والداؤں کو, اور خاص کر کے میری اپنی والدہ کو ہیپی مدرس ڈے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یا آپس میں بھی ڈسکس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ یار مدرس ڈے ماں کا کوئی ایک دن تھوڑی ہوتا ہے, ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے, تو مدرس ڈے منا کے کیا کرنا ہے, مدرس ڈے کیوں مناتے ہو. لیکن بہت سمپل سا جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ صحیح ہے, ماں کا دن تو روز ہی ہے, ہر سانس ہی ماں کی ہے, بیوی ماں کی اور باپ کی. لیکن اگر ایک دن اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر ایک خاص طرح سے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اگر جیسے سالگرہ سال میں ایک بار مناتے ہیں,
تو صرف اس دن تو ہم نہیں ہوتے, ہم روز ہوتے ہیں, لیکن سالگرہ بھی مناتے ہیں, کیونکہ اس دن ہم خاص طور پہ اس دن کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سوچ کے کرتا ہے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایک دن اگر میں اپنی ماں کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں, اور اس دن میں اپنی ماں کے لیے جو میرا دل چاہے, آؤٹ آف دا وے جا کے, آؤٹ آف دا روٹین جا کر اس کے لیے کچھ خاص اگر میں کر رہا ہوں, تو اس سے نیگیٹو تو کچھ نہیں ہو رہا نا, جو ہو رہا ہے پازیٹیو ہی ہو رہا ہے نا. آپ روز بہت اچھا کرو, میرے نزدیک میرا ایک نظریہ ہے کہ آپ روز اپنی ماں کے لیے بہت کچھ کرو, لیکن اگر ایک دن اس میں اور زیادہ آگے بڑھ کے کرو گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, بلکہ فائدہ ہی ہے. اس کے ذریعے جو نہیں بھی کر رہا اس خاص دن میں کم از کم وہ بھی کر لے گا, اور آپ کی ماں اگر کچھ اور اچھا محسوس کر لے گی تو بھائی اس میں برا کیا ہے, یہ تو اچھی ہی بات ہے نا. چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو, آپ اپنی ایک ایک سانس بھی اس کو دے دیں تو آپ حق ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ہیں تو آپ اس دنیا میں موجود ہو. لیکن میں آج خاص طور پہ اپنے دل کی گہرائی سے دوبارہ سے اپنی ماں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ میرے لیے سب کچھ ہیں. آئی لو یو.